خدا کے لیے پہلے یہ شرم ختم کر دو کہ کام چھوٹا ہوتا ہے کام بڑا ہوتا ہے. یار نیت چھوٹی ہوتی ہے, نیت بڑی ہوتی ہے. اگر حق حلال کما رہے ہو نا چھوٹے سے کام سے, بھائی آپ جنتی ہو, کیونکہ حق حلال کمانا ثواب ہے. آپ بڑا سا کام کر رہے ہو لیکن فراڈ کر رہے ہو نا, بھائی خدا کے لیے نہ کرنا پلیز, وہ بڑے سے کام آپ کو جہنم میں لے جائیں گے. سو پہلے تو یہ شرم ختم کرو یار. میرے پاس سینکڑوں کہانی ایسی, اگین میں کہوں گا, ایک بچی کی کال آئی, میں کوٹ اس لیے کرتا ہوں کہ بڑی ایک سمپل سی مجھے ایک کال آئی جی, اس نے کہا جی میں پختونخوا سے کہیں سے بلانگ کرتی ہوں, میرے حالات بڑے ٹف ہیں, کھانے کو روٹی نہیں ہے, پرابلمز بڑی. میں کہا جی آپ کے قریب کوئی ایسی این جی او ہے جو اسکلز ڈیولپمنٹ کا کام کر رہی ہے؟ کہتی میں پتہ کرتی ہوں. اچھا وہ بندہ, کیونکہ لڑکی سچی تھی, 3 بار کال کر دی, سر میں نے ڈھونڈ لی. ایک پتہ لگا ایک این جی او ہے جو فلاور میکنگ سکھاتی ہے. میں کہا سیکھو, چلے گی. 6 ماہ بعد کال آئی, وہ کہتی جی میں نے بڑی محنت کر کے بڑا کچھ لرن کیا, بہت کچھ سیکھا. لے جناب, کہتے جی بڑا کچھ سیکھا ہم. سیکھتے سیکھتے 6 مہینے بعد اس نے مجھے نا ایک واٹس ایپ کیا پکچر, اس میں فلاورز تھے. تو میں نے اسے رپلائی میں کہا یہ اصلی ہے؟ اس نے کہا نہیں سر یہ ہینڈ میڈ ہے. میں نے کہا واو تمہیں کمال کر دیا, اتنے زبردست, اتنے, میں پہلے تو میں ملٹی میڈیا دکھا دوں, میری تصویریں گم ہو گئی, ڈاٹا سارا ادھر ادھر ہو. اتنے زبردست پکچرز. میں نے اس سے کہا بی بی میری بات سنو, صفیہ نام تھا. میں نے کہا صفیہ ایک کام کرو, تم اس طرح کرو, تم کچھ بچیوں کو سکھاؤ. سر میں کیسے سکھاؤں, کون آئے گا؟ میں کہ تم ایک کام کرو, چارٹ پکڑ کے نا, چارٹ اس پہ بڑا سا لکھو کہ اگر کسی نے آرٹیفیشل پھول بنانے سیکھنے ہیں تو ہم سے سیکھ سکتا ہے, اور نہ ہونے کے برابر فیس رکھ لو. 200 روپے فیس رکھ دی اس نے. 200 روپے فیس تھوڑی ہوتی ہے. لے جناب اس نے چارٹ باہر لگایا, اس کے گھر پہ نا محلے کے علاقے کی بچیاں آنے لگ پڑی کچھ عرصے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ سیکھتے سیکھتے سیکھتے, بندہ سچا تھا, پہلے کہہ چکا ہوں بندہ سچا تھا, سیکھتے 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 کتنے لوگوں نے سیکھ لی اگلے 6-8 ماہ میں. اور اس لڑکی کو, اس بی بی کو ایک دن ایک پروجیکٹ آرڈر مل گیا باہر سے کہ ہمیں اتنے 1000 کوانٹٹی میں آرٹیفیشل پھول چاہیے. اس کی فرسٹ کنسائنمنٹ نے اس نے مجھے میسج کر کے بتایا کہ سر پہلے مہینے میں نے 6.5 لاکھ روپیہ کمایا. کیا ہوا؟ اب دوسرا طریقہ سن لیں. پاکستان میں کامن ٹرینڈ کیا ہے؟ سر میں غریب بڑی ہوں میری مدد کر دیں. اچھا بہن میں آپ کو ایزی پیسہ 3000 روپے بھیج دیتا ہوں. نہیں سر میرا گزارا نہیں. سر 13 تو بھیجے نا کم از کم. اور یقین کریں کئی دفعہ میں نے, میرے سورسز ہیں, میں اس نمبر کی پوری ٹریسنگ کرواتا ہوں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ 13,000 روپے اس نے 15 سے نکلوایا ہوتا ہے. سر جی ہمیشہ یاد رکھیں, ایک ایسا مزاج جو زوال کا شکار آپ کو کر دیتا ہے وہ محتاجی کا مزاج, منگتے رہنا, اللہ دے ناتے دیو. کئی لوگ جو ان سے نا وہ مانگنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. دنیا میں سب سے خوبصورت مزاج خودداری ہے. جب بھی خودداری ہوگی نا اللہ آپ کو نواز دے گا, خودداری ہوگی نا اللہ آپ پہ کرم کر دے گا, خودداری ہوگی نا تو اللہ آپ کو کہیں نہ کہیں اس کا اجر ضرور دے گا. اور خودداری کا مطلب یہ ہے اللہ کافی ہے بھائی, اللہ سے بڑا خزانوں کا مالک کوئی نہیں. ہم کیونکہ چھوٹے چھوٹے خزانچیوں کے پاس جاتے ہیں, رل جاتے ہیں, در در کے غلام ہو جاتے ہیں. اللہ سے مانگنا سیکھو بھائی, اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے, آہستہ 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 اپنی کیپیسٹی بلڈ کرو. اچھا اس نے مجھے پھر نا ایک دن کال کر کے کہا قاسم صاحب مجھے یہ بتائیں آپ نے یہ جو فارمولا مجھے سکھایا اور بتایا آپ نے کہاں سے سیکھا؟ میں نے کہا جی میں نے سنت رسول سے سیکھا. صحابی آ جاتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ کھانے کو تو روٹی بھی نہیں, غربت بڑی ہے. میرا رسول کہتا ہے کہ تیرے پاس پیسے ہیں؟ اس نے کہا جی پیسے بھی کوئی نہیں. کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس تو فلاں چیز ہے. میرا ذرا تھی اس کی, کچھ ایسی چیز تھی, ڈھال تھی, مشکیزہ تھا یا کچھ تھا. اس نے کہا جی وہ لیں, آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ لیں. وہ لائے, وہ بکوایا اور اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی کا دستہ ڈال کے دیا اور کہا بھائی جنگل میں جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو. اور وہی شخص کبھی آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو خوشحال ہو گیا ہوں. سر جو بندہ, ایک بات یاد رکھیں, ہم لوگ کتنے عجیب لوگ ہیں. ہم لوگ لاکھ روپے کا موبائل جیب میں ڈال کے پھر رہے ہیں اور کہتے ہیں نوکری نہیں مل رہی. سر آپ سمجھ گئے میرا کہنے کا مقصد؟ یار جو اپنا کچھ لگا کے کاروبار نہیں نہ کر سکتا وہ کبھی کاروبار نہیں کر سکتا. جو اپنے پلے سے کچھ نہیں نہ لگا سکتا وہ ترقی نہیں کر سکتا. سو پرابلم کیا ہوتی ہے جب ہم اتنا چھوٹا سوچتے ہیں تو ترقی نہیں ملتی. سو امپورٹنٹ چیز کیا ہو گئی؟ سر یہاں کھڑے ہو کے آئیڈیا پہ کام کرو. آج کھلی آنکھوں سے کھلے دل سے اس معاشرے میں ڈھونڈو, پتہ نہیں کتنے آئیڈیاز پڑے ہوں.
بھائی بڑا کام باقی ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں. پاکستان میں ایک ہاؤسنگ آئی نا تو انقلاب آ گیا بحریہ, سب نے ہاؤسنگ کا کام شروع کر دیا. ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ جس طرح ہمارے برا حال ہے نا شہروں کا. یو کے کا بھی گیا ہو آپ میں سے کو پتا, یو کے گئے بھیا؟ چکر ہی کوئی نہیں یار, ایک جیسے گھر ایک سیمیٹری میں سارے. ہاؤسنگ کا کنسپٹ انہوں نے 200 سال پہلے سیکھ لیا. ادھر تو ابھی پاکستان زیر تعمیر ہے, لکھ لو. اگر یہ بات پلے بیٹھ جائے نا تو میگنیٹزم پیدا ہو جائے گا اسی وقت, خود بخود مقناطیسیت. روز اپنے آپ کو 100 بار کہنا ہے بھائی پاکستان زیر تعمیر ہے, پاکستان زیر تعمیر ہے. آئیڈیاز آئیں گے اس سے. آئیڈیاز کیا آئیں گے؟ ہر چیز کو دیکھو گے نا امپروو ہو سکتی ہے. پاکستان میں ہر چیز کی امپروومنٹ کی گنجائش ہے جی. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ٹرینر تو ابھی آئے ہی نہیں ہے بھائی پاکستان میں, تو ٹرینڈ ہی نہیں بنا. انڈیا میں جا کے دیکھو, ہم ایک سندیپ کو دیکھ رہے ہیں, پیچھے دیکھو ہزاروں کھڑے ہیں. امریکہ میں جا کے دیکھو, ہم ایک ٹونی رابنس کو دیکھ رہے ہیں, ہزاروں کھڑے ہیں. یہاں تو بھائی ہم نے کام شروع کیا ابھی, تو مارکیٹ ہی نہیں ہوا تھا اس سے پہلے. اس طرح سے بڑا سا شوکیس بنا ہی نہیں تھا کسی چیز کا. پتہ لگا بھائی یہ بھی پروفیشن ہے, اور آپ کو اندازہ نہیں ہے مارکیٹ میں ٹرینرز ہے ہی نہیں یار, اور بندے نہیں ہے, کام زیادہ ہے. وہ جو وویک بندرا کہہ رہا تھا, بندے نہیں ہے بھائی, بندے تیار نہیں ہو رہے. ہر کوئی منیمم پروفیسر بن جاؤں جی میں, بس لیکچرار بن جاؤں جی میں, بس سر دعا کریں نوکری مل جائے مجھے. اور خدا کے بندو کنسلٹنٹ بنو, ایکسپرٹ بنو, قابل انسان بنو, تاکہ بکو, مہنگے بکو. جو لوگ سال میں کماتے دن میں کماؤ. تمہیں کیا ضرورت ہے سستا بکنے کی؟ کوئی آئیڈیا نہیں دے گا, کوئی ٹوپی نہیں ہٹائے گا. وہ ٹوپی سر پہ نہیں آنکھ پہ آ جاتی بھائی, وہ آنکھ پہ ہی دکھتی نہیں ہے دنیا. کوئی جہالت کی ٹوپی نہیں ہٹانے کو تیار. ہر کوئی جون سا وہ کہہ رہا ہے جی نوکری کر, نوکری کر, کرو نوکری سے سیکھو, سیکھو کل کو اپنا کرو. جب تک آپ کے پاس ویژن نہیں ہے, آپ کے پاس سمجھ لیں آنکھیں نہیں ہیں. سادی شرازی کہتے ہیں, اندھا بیکاری آ کے کہنے لگ پڑا میں دنیا کا سب سے بدقسمت ہوں. 80 سال عمر ہے, آنکھوں کی بصارت نہیں ہے, دیکھا نہیں ہے, بصارت سے محروم ہوں. سادی شرازی نے کہا تو کم بدقسمت ہے, تیرے سے بڑا وہ بدقسمت ہے جس کے پاس آنکھیں ہیں, بصیرت نہیں ہے, ویژن نہیں ہے.